اچھا، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کو ہم پڑھیں گے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک سے پہلے آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت کو لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی یہ آیت بڑی مشہور و معروف آیت ہے جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو زبانی یاد بھی ہے اور کسی حد تک اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں. لیکن آج ہم مل کر کے اس ایک آیت پر مزید غور و فکر کرنے کی اس لیے سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ہی گزرے گا. شب و روز قرآن مجید کی محفلیں ہوں گی، شب و روز قرآن مجید کو سمجھنے کی سننے کی سعادت لوگ حاصل کریں گے. اور اس لیے سعادت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے اور اس کے عظیم الشان دعوت کو ان بے خبر لوگوں تک پہنچانے کی اہتمام مسلمان معاشرہ کرے جو اس وقت قرآن کی فکر سے محروم ہیں. ہماری بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی بہترین کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس منشور کو، اس دستور حیات کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے والے بنیں. یہ تب ممکن ہوگا جب قرآن مجید کے الفاظ سے ہم آگاہ ہوں گے، قرآن مجید کی آیات پر ہم غور و فکر کریں گے اور آیات کی روشنی میں ہم امت مسلمہ کے معاشرے کا بھی جائزہ لیں گے کہ جہاں جہاں اس معاشرے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، یہاں وہ فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم بربریت ہے، تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اس ظلم کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تب ہوگا جب قرآن مجید کے لفظی ترجمے کو ہم سمجھنے کے لیے وقت دینا شروع کریں گے. اور چونکہ یہ مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن ہی سمجھا جائے گا، پڑھا جائے گا، سنایا جائے گا، تو سب سے بڑا گھر ہمارا جو ہے اپنا ہے کہ اس میں بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ قرآن مجید کی فکر و سوچ میں مصروف ہو جائیں اور قرآن مجید کی فکر سے ہم آگاہ ہو جائیں. جی ایک لفظ رہ گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. سوری، اور کوئی لفظ رہ گیا ہو تو بتا دیجیے. جی تو جو ہم نے لکھا ہے اس میں بھی الفاظ غلط ہو جاتے ہیں ہم سے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے الفاظ جو ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی زبر زیر میں کمی رہ جاتی ہے، کوئی لفظ رہ جاتے ہیں، تو اس کا بھی میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں آگاہ کیا کریں. کیونکہ یہ قرآن کی کلاس یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بلکہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، اور جو مجھے آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں.
دیگر علماء کرام جو ہے اس پر تو بہت بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے مساجد کے اندر جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں صاحب علم ہوتے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر جو مبلغین حضرات ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان سے آپ رابطہ قائم کریں گے کہ ان کو اس قرآن کی جو گہرائی ہے وہ کس حد تک ہے، اور ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہم کسی پر آبجیکشن یا کوئی اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مل کر کے قرآن کی فکر سے آگاہ ہو جائیں، اور امت مسلمہ ایک جگہ پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کر کھڑی ہو جائے، اور سب کی سوچ و فکر ایک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ شہر رمضان الذی کا ترجمہ کیا ہے۔ شہر کے معنی ہوتا ہے مہینہ، اور رمضان کے معنی رمضان۔ الذی وہ جو، انزلہ نازل کیا گیا ہے، یہ نازل کیا ہے نہیں ہوگا، نازل کیا گیا ہے۔ اگر انزلہ ہوتا تو یہ اس نے نازل کیا، لیکن انزلہ کے معنی ہے نازل کیا گیا، اور نازل کے معنی نازل کرنے والا۔ فی ہے اس میں، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے کیا چیز؟ القرآن، یہی قرآن۔ ال کے معنی دی کو کہیں گے، دا ہولی قرآن، یعنی رمضان۔ اب اگر ہم یہ معنی اس طرح کریں گے کہ رمضان وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یا اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہدن، مقصد کیا تھا اس قرآن کے نازل کرنے کا؟ ہدن، ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ ہدایت کا دوسرا ترجمہ ہم کریں گائیڈ لائن ہے، دستور حیات ہے۔ للناس، لے کے معنی لیے یہاں پہ، ال کے معنی تمام، انگریزی میں آل، اور ناس کے معنی لوگ، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کی، انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، دستور حیات ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ کیا ہے؟ مبینات، اور مبین ہے۔ قرآن مجید میں یہ بین کا لفظ 500 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ ایک سورت کا نام بھی بینہ ہے، یعنی مبین ہے، واضح ہے۔ اور اس کا یہ ترجمہ بھی کر رہے ہیں مدلل، اور واضح کلام۔ من الہدا، من الہدا، من معنی سے، الہدا یہ ہدایت کی جمع ہو گئی کہ تمام تر ہدایات۔ یعنی قرآن مجید کے تمام جتنی بھی ہدایات ہیں وہ بالکل مبین ہے، واضح ہے، مدلل ہے، اور مفصل ہے۔ اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں، مفصل ہیں۔ والفرقان، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان کیا کر رہا ہے؟ فرق کرنے والا ہے بعد میں۔ والفرقان، اور حق وہ باطل کے درمیان، یہاں نہیں ہے، اب ہم اس کو بریکٹ کریں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرقان، فرق کرنے والا۔ جس طرح قرآن کا وزن ہے، قرآن یہ رحمان کے وزن پہ ہے،
تو یہ اصل لفظ تو قرأ ہے نا، قرأ، اور اس سے قرآن ہے. جو قرأ پڑھنے والا ہے اس کو ہم قاری کہتے ہیں، اور اس کے جو ہے قرآن ہے. اور اسی لفظ سے اگر ہم فرقہ کرتے ہیں، فرق، تو فرق سے کیا ہے؟ فرقان ہے. فرق سے تفرقہ بھی ہے، تفریق بھی ہے، متفرق بھی ہے، اور قرآن سے قاری بھی ہے اور اقرا بھی ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. تو ہم اس کو فرقان کے معنی بہت زیادہ فرق کرنے والا، یعنی قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل اس لیے کیا ہے کہ ان قرآن کی ہدایات کو سمجھنے کے بعد کہ وہ حق اور باطل، جو غلط باتیں ہیں، قرآن مجید کیا کرے گا؟ کیونکہ واضح کلام ہے، اس میں سب چیزیں وضاحت کے ساتھ ہیں، تو یہ ہر حق اور باطل یعنی غلط اور جھوٹ کے درمیان یہ فرق کرے گا. کوئی بھی کلام لکھ رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، کوئی چیز موجود ہو، تو قرآن مجید یہ بتا دے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یعنی قرآن کیا ہے؟ ایک زبردست کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک پیمانہ مقرر کر دیا اللہ نے. اب ہمارے لیے جو پیمانہ ہے فرق کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن سب سے بالا تر کلام. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کی جو تشریح ہے یا اس کی وضاحت کرنے کے بعد، غرض و غایت کے بعد، اب اس مہینے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ فمن، فا کے معنی پس، من کے معنی مین انگریزی میں، جو شخص، شہدہ پالے، اور یہ شہدہ شاہد کیوں کہتے ہیں؟ شہادت گواہ ہو یعنی حاضر ہو. من کم، تم میں سے، کم کے معنی تم اور من معنی سے، اور تم میں سے جو شخص پالے الشہر، یہ مہینہ، اب جس شخص کو یہ مبارک مہینہ مل جائے تو فا کے معنی پس بھی ہے، تو بھی ہے، اس لیے بھی ہے. تو لام کے معنی لازم ہے، اور یا کے معنی یہ شخص، سم کے معنی روزہ رکھ لے. اچھا یہ سوم ہے، سوم سے کے درمیان سے اگر واو کو ہٹا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ سوم. تو یہ امر کا صیغہ بن جائے گا، امپیریٹو ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نوم سے واو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نوم. نوم کے معنی سو جاؤ، اور واو ہٹا دیں گے قوم سے تو قوم کے معنی کھڑے ہو جاؤ. اب یہ جمع کی صورت میں کیا ہوگا؟ سومو. اور اس طرح نوم کو اگر آپ کریں گے تو نومو، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ قومو، کھڑے ہو جائیں سارے. اسی لفظ سے دوسرا لفظ نکلتا ہے سیام، روزہ. اسی طرح سے یہ ایک لفظ بنتا ہے نیام، اور اس لفظ سے کیا بنتا ہے؟ قیام. اسی طرح قوم سے قیام بھی ہے، قیامت بھی ہے، اقوام بھی ہے، مقیم بھی ہے، قیم بھی ہے، اور بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں. اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ یہ واو ہٹانے کے بعد یا لگانے سے کیا بنے گا؟ سیام، اور واو ہٹانے سے کیا بن جائے گا؟ امپیریٹو بن جائے گا. اور اس طرح سیام مانے روزہ، نیام کے معنی سونے کی جگہ، اور قیام کے معنی کھڑے ہونے کی. تو یہ قیام کے معنی کھڑا ہونا، نیام کے معنی وہ نیام جس میں تلوار سوئی رہتی ہے، اس مقام کو کہتے ہیں نیام. جہاں تلوار سوئی رہتی ہے اس مقام کا نام کیا ہے؟ نیام ہے. اور یہ لفظ نوم سے نکلا ہے. اسی طرح قوم سے نکلا لفظ قیام، میں فلاں جگہ قیام پذیر ہوں، تو یہ وہ ہے. تو اس کے جو اگر واو ہٹائیں گے اور دو ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قم، نم، سم. اسی طرح بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں آئیں گے
جس میں اگر یہ وزن آ جائے اس میں واو کو ہٹائیں گے تو اس کا یہ ہو جائے گا، اور اس میں اگر آپ یہ ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے کاما بھی لفظ بنے گا، ناما بھی بنے گا، ساما بھی بنے گا. اگر ہم یہ کہیں گے ساما، اس معنی اس نے روزہ رکھا، ساما اس طرح میم کے ساتھ زبر کے ساتھ لگے، ساما اس نے روزہ رکھا. ناما وہ سویا، کاما وہ کھڑا ہو گیا. اور اگر آپ نے اس کو کاما کے ساتھ الف لگا دیا تو کیا ہوگا کہ وہ دو کھڑے ہو گئے، اور اگر آپ اس کو کامو وہ سب کھڑے ہو گئے. اسی طرح نامو وہ سب سو گئے، اور اسی طرح سامو ان سب نے روزہ رکھا. اب ہم آتے ہیں ادھر، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائم کے مطابق ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں بھی ضرورت ہو تو آپ فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیسا ہے، اس کو ہم دوبارہ بتائیں گے. مثال کے طور پر یہ شاہدہ کا لفظ ہے. اگر شاہدہ کا لفظ کو ہم ادھر لے آتے ہیں، اور یہ لفظ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، شاہد، مشہود، شہادت، شہید اور اشہاد، اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو اس شہد کے گرد گھوم رہے. کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے تو اس لیے الفاظ بہت زیادہ ہوں گے. تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شاہد. شاہد کے معنی حاضر. پس جو شخص حاضر ہو یا پالے تم میں سے یہ مہینہ تو لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھ لیں. اب اگر ہم غور کریں کہ ایک لفظ نہیں ہے فلیصم ہو، تو فا کا ترجمہ الادہ، لام کا ترجمہ الادہ لازم ہے. یا کے معنی یہ شخص جو ہے، سم کے معنی یہ بتا دیا میں نے، رکھ لے. ہو کے معنی اس کا، وہ اس کا روزہ کیا کریں، رکھ لے. اور لفظ ہے سوم، اور روزہ رکھنے والے کو ہم کیا کہیں گے، صائم. کھڑے ہونے والے کو کیا کہتے ہیں، قائم. اور کول کا اگر ہم رکھیں گے تو ہم کہیں گے قائل. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، صائم، روزہ دار. اچھا، یہ روزہ جو ہے چونکہ عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ سوم ہے، اور یہ ایک عسکری تربیت ہے، ایک فوجی تربیت ہے جو ہر سال ہر مسلمان، ہر انسان جو صاحب ایمان ہے وہ کیا کرے گا، وہ ایک مہینہ ایک ٹریننگ سے گزرے گا، تربیت سے گزرے گا، تاکہ اپنے جسم کے اندر جو بھی وہ ہے وہ سب کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو اس کے لیے ایک تربیت ہے، اور اس تربیت سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے اس مہینے کے روزے رکھ لے. ہاں، ومن کانا، من پھر آ گیا، اور جو شخص کانا ہو، یہ کانا، کونا، یکونو، کانت، اس طرح قرآن میں آئے گا. کن فیکون جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے. اور جو شخص ہو مریض، بیمار، یا علی سفرن، سفر پر ہو، تو وہ روزے نہ رکھیں. مریض روزے نہ رکھیں، سفر پر ہو تو وہ بھی روزے نہ رکھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، مریض بھی نہ رکھے، سفر والا بھی نہ رکھے، اور ہم کہیں کہ میں مریض ہوں میں تو روزے رکھوں گا، تو گویا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے بلکہ حکم سے فرار کر رہا ہے. اس طرح جو سفر پر ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے. اب اللہ نے یہ آپ کو یہ چانس دیا ہے تو اس چانس کو اویل کریں. اس کی کوئی وجہ ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ کیا وجہ ہے، غور کریں گے. فعدتن، فا کے معنی پس یا پھر، عدت کے معنی پوری کر لیں. عدت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ عدد سے نکلا ہوا لفظ ہے. عدد گنتی، یعنی ہم کہیں گے کہ گنتی پوری کر لیں. من ایام اخر، من معنی سے ایام یوم کی جمع ہے. یوم کے معنی دن، ایام کے معنی دنوں، دنوں میں سے، اخر باقی. پھر جب باقی دن ہوں گے
پھر یہ وہ گنتی اس میں سے پوری کر لے. جب سفر سے واپس آ جائیں, مریض کو ریکوری مل جائے, تو اس کے بعد وہ یہ جو گنتی ہے یہ مکمل کریں, کیونکہ یہ لازمی تربیت ہے, اس تربیت سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو اس لیے مریض اگر ٹریننگ میں شامل نہیں ہوا اور سفر والا بھی اس میں شامل نہیں ہوا, تو وہ سفر کرنے کے بعد اور مریض کو بیماری سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ جب زندگی کے دوسرے ایام یعنی دوسرے دن آئیں گے, ان کے پاس مہینے آئیں گے, تو وہ جو روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کو پورے کریں. یعنی کسی پر بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ہے, معاف نہیں ہے. یرید اللہ, اللہ کے وضاحت کرتا ہے کہ کیوں یہ کرنا چاہتا ہے. یریدو ارادہ کرنا, اردو میں ہم کہتے ہیں ارادہ کرنا, ارادہ کرتا ہے. یو کے معنی وہ, ریدہ کے معنی ارادہ یا چاہتا ہے اور چاہے گا, دونوں معنوں میں. یہ قرآن میں آتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اس طرح یریدو بہت لفظ آتا ہے قرآن مجید میں. یرید اللہ, ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالی, جس نے یہ کلام بھیجا ہے, جو ہمارا خالق ہے, جس نے ہماری زندگی کا ایک دستور حیات شروع سے لے کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بنایا ہے. وہ چاہتا ہی ہے اللہ بکمل اس یسرا, بکم کے معنی تمہارے ساتھ, بے کے معنی ساتھ اور کم کے معنی تمہارے, الیسرا آسانی, ولا اور نہیں چاہتا ہے, بکم تمہارے ساتھ, الاسرا سختی کرنا. یعنی اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے کہ آپ یہ تربیت ضرور حاصل کریں, لیکن سفر کے دوران چونکہ آپ اس کو نہیں حاصل کر سکو گے, مرض کے دوران نہیں کر سکو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور مشکلات میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ بتانا چاہتا ہے اللہ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تو واو کے معنی کیا ہے؟ اور. یہاں واو اور, لی کے معنی تاکہ, تا کے معنی تم, کملا کے معنی مکمل کر لو, اور یہ واو الف سب, تو یہ کر لیں, جب تم سب مل کر کے مکمل کر لیں. یہ العدہ, یہ گنتی. یعنی یہ جو گنتی ہے پورے مہینے کی, جب یہ ٹریننگ, یہ تربیت تم پائے تکمیل تک پہنچا دو اور روزانہ اس کا اہتمام کرو گے, وقت پہ اٹھو گے, وقت پہ سو گے, اور صبح جو سحری ہے وہ کرو گے, اور پھر افطار کرو گے, پھر دن بھر اس روزے کا اہتمام کرو گے, اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرو گے, تو یہ پورے جسم کا روزہ ہوگا. صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوگا, بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا, دل و دماغ کا بھی روزہ ہوگا, ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا, پیروں کا بھی روزہ ہوگا. یعنی ہر چیز سے, جہاں آپ کو بھوک لگی ہے, جس چیز کی بھوک ہے, صرف پیٹ کی بھوک نہیں, ہر ایک چیز کی بھوک ہوتی ہے, اس بھوک کے اوپر آپ کیا کریں, قابو پا لیں گے, اور آپ پورے 30 روزے مکمل کر لیں گے. تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا بنے گی کہ آپ نے, چونکہ میں اس تکبر کو سے پہلے آ جاتا ہوں ادھر, علامہ ہداکم, اللہ کے معنی پر, ماں کے معنی جو, ہدا کے معنی ہدایت ملی, تم کو, یعنی اس کے بدلے جو تمہیں پورے مہینے میں تکمیل کر رہے تھے ہر چیز کی, اور تمہیں قرآن کی ہدایت مل رہی تھی, تو اس قرآن کے ہدایت کے بدلے اب کیا کرو, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی. تو یہ
वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, बाद में थोड़ा सा, ताकि तुम किब्रियाई बयान करो अल्लाह की, किसकी रोशनी में, जो तुम्हें पूरे महीने इस कुरान से हिदायत मिली है और तुम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, इसके साथ जुड़े हुए थे, इस दस्तूर हयात के मुताबिक तुम गौर फिक्र कर रहे थे, जो हिदायत तुम्हें कुरान से मिली है। अब उस कुरान की रोशनी में किसी और चीज को बड़ा ना बनाओ, बल्कि हर चीज को कुरान से कम कर दो और कुरान को हर चीज पे गालिब कर दो। अब हमारे यहाँ ये है कि हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देंगे। अब पूरे महीने हमने कुरान के साथ गुजारा है, अब हम अल्लाह की किब्रियाई क्या बयान करें। अल्लाह तो कबीर जात है, अल्लाह तो कायनात में भी कबीर है, अल्लाह अपने कायनात के अंदर खालिक की हैसियत से कबीर है, वो तो हर जगह। लेकिन जमीन के ऊपर उसका कानून जो हमारे जिम्मे लगाया गया है, वो कानून के मुताबिक हम खुद भी नहीं चल रहे हैं और न किसी को चलने देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि जो हिदायत तुम्हें कुरान से मिली है, हर हिदायत के अंदर एक पैगाम है कि तुम जो जो काम करोगे वो अल्लाह के कानून के मुताबिक करोगे। अब अल्लाह तबारक व तआला तकमीली रोजों की तकमील का मकसद क्या बयान कर रहा है कि तकमील रोजे मुकम्मल होने के साथ साथ तुम्हारा कुरान भी मुकम्मल हो जाए। कि कुरान मजीद पे आपने कितना गौर किया, कितना आपने दायरा बनाया, कितने लोगों के साथ डिस्कशन की है, जहां समझ नहीं आ रहा था कितने लोगों के साथ आपने जाकर के राब्ता किया है, और कितने उलमाए कराम से आपने कुरान मजीद को समझने की सआदत हासिल की है, कितने अहले इल्म लोग हैं जो कुरान को जानते हैं और कुरान की फिक्र से। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद ये है कि हमारी मस्जिदें कुरान से आबाद होंगी और पूरा महीना लोग कुरान के साथ जुड़े रहेंगे। आजकल जो मामलात है, आजकल तो हम करीब नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मैसेज के जरिए दूर फोन करके भी कुरान की फिक्र से हम एक दूसरे को आगाह कर सकते हैं। तो जो हिदायत हमें कुरान से मिलेगी मैं दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और जहां से मुझे जो अहले इल्म लोग नजर आते हैं मैं उनसे अपना राब्ता कायम करूंगा, ताकि मैं कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाऊं। तो ये सारा अमल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया। और जब तुम ये अल्लाह की किब्रियाई बयान करोगे, हम ईद के दिन फिर कहते हैं अल्लाह अकबर करते हैं, ये जरूर है, ये जरूरी है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि हम जमीन के ऊपर जब चल रहे हो तो हमें अल्लाह अकबर हर वक्त कहनी चाहिए, और जो भी हम काम करें वो अल्लाह अकबर की रोशनी में करें कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारा काम बड़ा नहीं है। और फिर जब हमारी अजान की आवाज कानों में पहुंचती है और वहां ये अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हमें फिर बिस्तरों को भी छोड़ना चाहिए, अपने कारोबार को भी छोड़ना चाहिए, अपने दीगर मशागल को छोड़ करके हम अल्लाह के कलाम नमाज की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की याद के लिए सारे दौड़ पड़े। तो ये जो तकब्बुर है ये अल्लाह की किब्रियाई है कि अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम को हर जगह हम गालिब देख लें, और जब ये निज़ाम गालिब हो जाएगा तो माशरे के अंदर एक सुकून आएगा, एक माशरे के अंदर मोहब्बत उखुवत पैदा होगी, तफरकाबाजी से हमें नजात मिलेगी, एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे के माल खाने से हमें ये जरा फुर्सत मिल जाएगी, हम नहीं करेंगे फिर। लेकिन ये तब होता है जब हम कुरान से जुड़े हुए नहीं है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे पे बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवे देते हैं। तो ये जब कुरान मजीद समझ में आ जाता है तो फिर इंसान अपनी फिक्र करता है कि मेरा अमल सही भी है या नहीं है, मैं लोगों पे फतवा क्यों लगाऊं, मैं लोगों को काफिर क्यों करार दूं, मेरी तो जिम्मेदारी ये है कि काफिरों तक ये कुरान का पैगाम पहुंचा दूं। तो अल्लाह ने फरमाया वलअल्लकुम तशकुरून, और जब तुम ये एक अमल करने लग जाओगे तो अल्लाह फरमाते हैं और ताकि तुम क्या हो जाओ, शुक्रगुजार बनो। यानी शुक्रगुजारी यही है कि जब आप कुरान मजीद को समझ आएंगे और कुरान मजीद के मुताबिक अमल करोगे और उसकी हिदायत की रोशनी में अपना अमल और दूसरों के अमल को दुरुस्त करने की कोशिश करोगे, तो गोया ये अल्लाह का शुक्र है। और शुक्र करना ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे इस महीने में जिंदा रखा, मुझे ये महीना मिल गया, और इस महीने में मेरी सारी कोशिश है कि मैंने जो पूरा साल 11 महीने गलत तरीके से गुजारे हैं, मैंने वक्त गलत गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और आइंदा के लिए तुझसे वादा करता हूँ कि मैं इस कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करने की भी कोशिश करूंगा, अपनी औलाद को भी इस रास्ते में लगाने की कोशिश करूंगा,
اور جہاں جہاں تک میری بات پہنچ جائے اے اللہ تیرے کلام کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف میری باتوں سے متفق رہیں, آپ کا اپنا ایک گہرا مطالعہ ہونا چاہیے اور اس مطالعے کی روشنی میں اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں, اور جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انکشافات کے دروازے ہم پر سب پر کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو ضرور سوال کر سکتے ہیں. جی ٹائم ہے بس ہمارے پاس 8-9 منٹ باقی ہے. جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سوال کرنا چاہیں آن لائن ہو تو وہ ضرور سوال کریں تاکہ ان کو ہم جواب دے سکیں. کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو یا کوئی بات مشکل ہو تو ضرور بات کر سکتے ہیں. بلر صاحب تو ہوں گے نا؟ جی جی بالکل حاضر ہوں سر. محمد ادریس بھائی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی سوال کریں. ذرا اس کی ذرا تشریح دوبارہ کریں. وہ بینات من الہدی, اس کی سمجھ تھوڑی سی نہیں ہے. اچھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے, یعنی ہدایت کے لیے نا, رہنمائی کے لیے, کہ لوگ اس قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. اب یہ ہدایات کیا ہیں؟ یہ ہدایات یہاں لکھیے, تمام تر ہدایات, جو قرآن کی تمام تر ہدایات ہیں, قرآن کا ہر لفظ, قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ بالکل واضح ہے, مدلل ہے, مفصل ہے, اس میں کجی نہیں ہے, عوج نہیں ہے. اس قرآن میں وہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے, اور یہ ہر انسان کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب دستور حیات ہے, یہ ہمارے پاس انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے, اور ہر انسان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا ہے, مگر ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب جب ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہمیں قرآن بڑا مشکل لگ رہا ہے, تو ہم کہیں یہ مبین کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ مفصل کلام ہے, تفصیل ہے, اس کے اندر وضاحت ہے. قرآن مجید کے لفظ کا کوئی آپ نعم البدل نہیں تلاش کر سکتے. قرآن مجید کا کیا نعم البدل ہوگا؟ لفظ کا کیا ہوگا؟ جس رب نے جو لفظ یہاں لگایا ہے اس لفظ کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں کیا لفظ لاؤں گا؟ یہاں پہ میں فرقان کے مقابلے میں یہاں کیا لفظ قرآن کے مقابلے میں لے آؤں گا؟ اس لیے قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ مبین ہے, مدلل ہے, ود ڈیٹیل ہے. اگر ہم اس کو یہ کر دیں کہ ود ڈیٹیل تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ ود ڈیٹیل ہے جی, مفصل ہے یہ. اس لیے یہ اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے, اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ تقریباً 854 مرتبہ آیا ہے قرآن میں مبین, اور ایک سورت کا نام بھی ہے البینہ. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور وضاحت ہوگی. ادریس اور کوئی سوال ہے؟ اوکے جی, تھینک یو جی, وضاحت ہو گئی ہے؟ جی جی بالکل, جزاک اللہ. جی جی جس طریقے سے یہاں پر کرتا ہے, اس کی نوعیت کس طریقے سے کہ اگر کوئی مریض ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہے. اچھا دیکھیے, یہاں پہ اللہ نے مریض کہہ دیا. اصل میں یہ دو کام ہیں, ایک سفر ہے, ایک مریض ہے. اگر جی اس میں سفر میں بھی کہ آج کے دور میں تو آسانیاں ہے. اصل میں روزہ دار کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اپنی تربیت کر رہا ہے, دوسری بات کیا کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی حاجتوں کو, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ فطرہ ادا کرے گا, افطار کرے گا. جب وہ افطار کرے گا سامان لائے گا, جو سامان اپنے لیے لائے گا اپنے اڑوس پڑوس کے لیے بھی لائے گا, غریب کے لیے بھی لائے گا. تو اس لیے مسافر جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا ہے. اگر جہاز میں بھی کیوں نہیں بیٹھا ہو, وہ کیا دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو خود یہاں مجبور ہے. وہ نہ بازار جا سکتا ہے, نہ کسی کے خیال کر سکتا ہے کہ کسی کے لیے میں کیا کروں. لیکن مریض بھی اسی طرح, مریض جب بیمار ہوتا ہے نا, وہ اس کے اوپر اپنی پڑی ہوتی ہے, تو وہ کہے گا میں اوروں کی کیا خدمت کروں, مجھے تو میری خدمت کی ضرورت ہے, لوگ میری کریں. تو اصل میں اللہ نے کہا کہ جب تم لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہو, یہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سو جائیں, روزہ اس لیے ہے کہ آپ معاشرے کے اوپر نظر رکھیں, اور معاشرے کے اندر کون لوگ ہیں جو بے
یار و مددگار ہیں جن کے گھر کے جو اندر یعنی غربت ہے اور ان کے بچوں کا جناب عید آ رہی ہے اور آپ فطرہ دے رہے ہیں یہ عید کے دن، تو عید کے دن تو فطرہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو نہ جوتے خرید سکتا ہے نہ کپڑے خرید سکتا ہے۔ اس لیے روزہ شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کے اوپر جا کر کے وہ چیزیں دے دیں جو ان کو ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں، تو اس لیے جی سر۔ جی سر مجھے کچھ اجازت ہے ذرا سا پوچھنے کی؟ بولیں سر۔ اچھا میں اصل میں چاہ بھی رہا تھا کہ 183 آیت ہم لیتے تو روزے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے، سوم جو ہے، سوم کا لفظ اس کی ذرا تفصیل ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے ہم پر، کہ اس آیت میں تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ روزہ ہے، تو کیسے تقوی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم تو کئی سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، جب سے اوج سنبھالا روزے رکھ رہے ہیں، وہ تقوی تو اپنے اندر نہیں دیکھتے ہیں، تو کیا کمیاں ہیں، کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جی اصل میں تقوی تو تب پیدا ہوگا جب ہم قرآن مجید سے گزر جائیں، قرآن مجید کو سمجھنے والے بنے۔ بلو صاحب بڑی بدقسمتی ہے ہمارے امت مسلمہ کی اور خاص کر پاکستان کہ ہم قرآن کو سن تو رہے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں رہے، قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو ہم ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہیں، قرآن جس مقصد کے لیے دستور حیات بن کر کے آیا ہے اس دستور حیات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ عذاب سے، خرابیوں سے آدمی بچ جائے، تو خرابیوں سے تو تب بچے گا جب وہ قرآن کے موضوع پر بات کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرے گا کہ ہاں مجھے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اپنے پروگرام کرنا ہے، کام کرنے ہیں، دیگر معاملات کرنے ہیں۔ وہ تقوی دار تو تب بنے گا جب وہ قرآن کو سمجھنے والا ہوگا۔ اب تقوی اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم قرآن کو اس لیے لیتے ہیں کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کریں گے تو ہمارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب تک اس کے لیے توبہ نہیں ہو، استغفار نہ ہو اور اپنی روش کو تبدیل ہم نہیں کریں گے تو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تقوی تب پیدا ہوگا جب ہم قرآن سمجھنے والے بنیں گے۔ جی سر۔ جی جزاک اللہ سر، میں چاہ رہا تھا 183 کی بھی وضاحت تھوڑی سی ہو جاتی نا تو اچھا تھا، انشاءاللہ اس کو کبھی کسی اور موقع پہ لیں گے۔ تو اصل میں ٹائم تو ختم ہو گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تمام دنیا کے انسانوں پر روزے فرض ہے اور اللہ نے فرض کیے تھے اور آج بھی وہ فرض ہے۔ مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ہم تقوی دار بنیں، تقوی یہ ہے کہ ہم آنے والے خطرات سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائے، جو خطرات ہم نے سہ لیے ہیں، جو ہم نے غلط کام کیے ہیں، وہ آگے مستقبل میں ان غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ یہ روزے کا مقصد یہی ہے اور قرآن کے سننے کا، سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطی ہم نے کی ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ ہم نہ کریں۔ جزاک اللہ، بس وقت بھی ختم ہو گیا، دعا کریں۔ جی سر، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔